تفسیر روح البیان کے اندر روایت موجود ہے، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. آپ کی بیماری کا جب پتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو آپ حضرت فاروق اعظم کو بلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار ہمارے یار علی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں، کیوں نہ آج سارے ہم ان کی تیمارداری کے لیے چلیں. یعنی پتہ چلا یہ شخصیات نام کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے الگ الگ تھے، دل کے اعتبار سے ایک ہی تھے. سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا نا، تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو پھر انتظار کس بات کا ہے، چلتے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تینوں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں. جب دیکھتے ہیں 3 یار آئے ہوئے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ انہیں اندر بٹھاتے ہیں. آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری تھی، بیماری میں کچھ بہتری تھی، آپ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. جب تیمارداری ہو گئی، دعائیں ہو گئی، اس کے بعد مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں یا جہاں پر کھانا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور کچھ تلاش کرتے ہیں کہ یار میرے دوست آئے ہیں تو کیوں نہ انہیں کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے. اب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے ہیں نا تو ایک برتن ہوتا ہے جو سفید، اتنا شفاف اور چمکیلا کہ اس میں شہد بھی بڑا اعلیٰ نظر آ رہا تھا. اب وہ چمکیلا صاف ستھرا سفید برتن، اس میں شہد، اور اس شہد میں ایک بال تھا سیاہ رنگ کا. اب اسی حالت میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن رکھتے ہیں اپنے 3 یاروں کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں. آپ فرماتے ہیں یہ شہد ہم کھائیں گے، اسے استعمال کریں گے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اسے کھانے سے پہلے اس پر ہم سارے تبصرہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو یار چلو اس پر آج تبصرہ کرتے ہیں، تو 3-4 دوست مل کر تبصرہ کرتے ہیں، اپنی ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق تبصرہ ہوتا ہے. اب دیکھیں سامنے ہے ایک برتن جو صاف ستھرا چمکیلا ہے، اس میں ہے شہد، میٹھا ہے، اس میں ہے بال، وہ باریک ہوتا ہے. اب ان 3 چیزوں کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں 4 یار. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو بات صحیح ہے، تبصرہ ہوگا، لیکن ابو بکر شروع پھر تم سے ہوگا. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم ہم چاروں میں سب سے افضل والا ہو. یعنی پتا چلا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا بھی عقیدہ یہی تھا، دمادم مسکل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. اب آئیں، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا تم سب کی رائے ہے تو پھر میں ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الدین انور من الطست. آپ نے فرمایا دین یہ اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے. اب تبصرہ ہو رہا ہے نا، توجہ رکھیے گا. فرمایا دین انور من الطست، فرمایا دین یہ برتن سے بھی زیادہ نورانی، منور، چمکیلا ہے. اور فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ. آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور فرمایا وَالشَّرِيعَةُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ. اور آپ نے فرمایا یہ شریعت بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ تبصرہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب باری آئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑا ترتیب پر غور کرنا ہے. پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر، یہی عقیدہ اہل سنت ہے. سنیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تبصرہ شروع کیا. آپ نے فرمایا الجنت انور من الطست. آپ نے فرمایا جنت یہ برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے. اور فرمایا وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ. اور آپ نے فرمایا اس جنت کی نعمتیں یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے.
اور فرمایا والصراط ادق من الشعر، اور فرمایا پولے صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب اگلی باری آئی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، جامع القرآن آپ کا لقب بھی ہے۔ اب آپ کا انداز دیکھیں، آپ فرماتے ہیں القرآن انور من الطست، آپ نے فرمایا قرآن یہ برتن سے بھی زیادہ نورانی سفید چمکیلا ہے، اور آگے فرمایا وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور فرمایا اس قرآن کی تلاوت یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ وہ کرنے والے تھے، اللہ کرے وہ لذت ہمیں بھی ملے۔ فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور فرمایا اس قرآن کی تفسیر بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور کسی کا کام نہیں، ڈپٹی انجینئر بن کے بندے فوراً قرآن کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں قرآن کی تفسیر بچوں کا کھیل نہیں، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، پھر باری آئی مولا کائنات کی، شیر خدا کی، کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا الضیف انور من الطست، آپ نے فرمایا میرے گھر آنے والے مہمان کون تھے؟ 3 یار۔ فرمایا الضیف انور من الطست، آپ نے فرمایا میرے گھر آنے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ چمکیلے اور سفید ہیں۔ اگلا جملہ سنیں، وہ فرمایا وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، آپ نے فرمایا میرے مہمانوں کا کلام یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور اگلا جملہ پھر سنیں، اور فرمایا وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، آپ نے فرمایا ان کا دل اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے کہ بال بھی ان کے آگے کچھ نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہے 4 یاروں کی محبت کہ یہ چلتے بھی ساتھ ہیں، رہتے بھی ساتھ ہیں، اور بات ایسے کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یاروں کی بات چل رہی ہے۔